بادل ہوا کے دوش پر سوار، لاہور میں مسلسل تیسرے روز بھی بارش، ٹھنڈی ہواؤں نے موسم مست بنا دیا۔ ڈیفنس مال روڈ، نیلا گنبد، میو اسپتال کے اطراف رم جم، نشتر پارک اور ٹاؤن شپ، کوٹلک پر پیکو روڈ، گرین ٹاؤن میں جل تھل ایک ہو گیا۔ ایل او ایس سمناباد، چوبرجی، گلشن راوی میں بادل جم کر برسے، نشیبی علاقوں میں پانی بھرنے لگا۔ سٹی بس ٹرمینل، یتیم خانہ چوک پر ناقص انتظامات، واسع اہلکار نکاسیاب کے لیے متحرک۔ بارش کا سلسلہ مزید 2 روز تک جاری رہنے کی پیشگوئی۔ پنجاب کابینہ کا اجلاس، بجلی بلوں میں ریلیف کی منظوری، صارفین کو اگست اور ستمبر کے بلوں میں 14 روپے فی یونٹ ریلیف ملے گا۔ 200 سے 500 یونٹ تک بجلی خرچ کرنے والے گھریلو صارفین مستفید ہوں گے۔ کلائمیٹ پنجاب ویژن اینڈ ایکشن پلان بھی منظور، پنجاب بیت المال کونسل تحلیل، نئی کونسل قائم کی جائے گی۔ الشفا اسپتال کو سرکاری اراضی لیز پر دینے اور پنجاب زکوٰۃ و عشر کونسل کی تشکیل کی بھی منظوری۔ بجلی کے بلوں میں عارضی ریلیف، لیسکو کے گلے پڑ گیا۔ 6 لاکھ صارفین کے بلوں کی پرنٹنگ دوبارہ سے ہوگی۔ بل ڈیلیور ہونے کے بعد ریلیف کی بنیاد پر دوبارہ پرنٹنگ کرنا پڑی۔ لاکھوں صارفین کو بلوں کی ڈیلیوری نہیں ہو سکی۔ حکومت نے 200 سے لے کر 500 یونٹس تک 14 روپے فی یونٹ پر ریلیف دیا۔ چلڈرن لائبریری کو نواز شریف سینٹر آف ایکسلنس بنانے میں بڑی تبدیلی، اساتذہ کی تربیت کے لیے نئی بھرتیوں کا منصوبہ منسوخ، تربیت کا کام چلڈرن لائبریری کمپلیکس کو دیے جانے کا فیصلہ، اشتہار دینے کے بعد بھرتیوں کا منصوبہ منسوخ۔ پرائیویٹ سکول مالکان نے پوائنٹ آف سیل مشین کی تنصیب کو مسترد کر دیا۔ مشین کی تنصیب سے کم فیس پرائیویٹ سکول متاثر ہونے کا خدشہ، بچوں کی بہانہ فیسوں میں سے ٹیکس کی کٹوتی کسی صورت قبول نہیں، 5000 تک فیس والے اداروں کو پابندی سے مستثنیٰ قرار دینے کا مطالبہ۔ محکمہ ایکسائز کو جدید بنانے کا خواب ادھورا، فرسودہ سسٹم آڑے آ گیا، موٹر برانچ کے 10 سال پرانے کمپیوٹرز کام کرنے چھوڑ دیے۔ محکمہ ایکسائز نے 500 کمپیوٹرز کی خریداری کے لیے سمری محکمہ خزانہ کو بھجوا دی۔ بل دو بجلی لو، لیسکو نے میو کالج کی بجلی کاٹ دی۔ 17 لاکھ کا بل ادا نہ کرنے پر کالج کی بجلی منقطع کی گئی۔ حد سے بیشتر طالبات کی حالت خراب رہی، چند اساتذہ اور طلباء نے کالج گراؤنڈ میں کلاسز لگائیں۔ غازی روڈ مٹھائی والا چوک پر سراپا احتجاج، تاجر کہتے ہیں کھانے کے لیے پیسے نہیں اور حکومت ٹیکس پر ٹیکس لگا رہی ہے۔ احتجاج کے باعث ٹریفک کی روانی شدید متاثر رہی۔ محکمہ زراعت شعبہ واٹر مینجمنٹ کے ملازمین پھر سے سراپا احتجاج، نوکریوں سے نکالے جانے پر ملازمین کی نعرے بازی۔ NPIW میں کام کرنے والے ملازمین کو فی الفور بحال کیا جائے، پروموشن اور مراد دی جائیں، مظاہرین کا مطالبہ۔ چائنا اسکیم C1 بلاک میں نصب واٹر فلٹریشن پلانٹ غیر فعال، اہل علاقہ صاف پانی پینے سے محروم ہو گئے، متعلقہ انتظامیہ سے پلانٹ کی بحالی کا مطالبہ۔ فیروزپور روڈ، شنگھائی پل کے اطراف تجاوزات کی بھرمار، رکشہ سٹینڈ، ریڑھی بازار اور دکانوں کے باہر ٹھیلے لگوا کر تجاوزات قائم کی گئی، راہگیروں کو بھی مشکلات کا سامنا۔ ولبھ نہر کماں روڈ پر ٹریفک کی روانی شدید متاثر۔ DMG لابی PMS افسران کی پروموشن میں رکاوٹ بن گئی، 100 سے زائد افسران کی پروموشن کا بورڈ نہ ہو سکا۔ گریڈ 18 سے گریڈ 19 میں ترقی کے لیے کل 46 سے زائد آسامیاں موجود۔ PMS 1 اور سال 2000 کے بھرتی افسران ترقی کے منتظر۔ ادھر سیکرٹری فوڈ معظم اقبال سپرا کو OSD بنا دیا گیا۔ کین کمشنر پنجاب عبدالرؤف کی بھی تنزلی، سیکرٹری انڈسٹری احسان بھٹا کو سیکرٹری فوڈ کا اضافی چارج مل گیا۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کے شعبہ فائنانس میں افسران کا کال، لاہور سمیت پنجاب کے ٹیچنگ انسٹیٹیوٹس میں ڈائریکٹر فائنانس کی سیٹیں خالی، ہسپتالوں میں ڈائریکٹر فائنانس کا عارضی چارج دے کر کام چلانے کی کوشش، فائنانس کی سیٹوں پر عارضی چارج سے مالی امور متاثر۔ پنجاب پولیس میں ترقیوں کا سفر جاری، 21 آفس سپرنٹینڈنٹس کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے عہدے پر ترقیاں، 8 ریگولر اور 13 کو
ऑफिशिएटिंग बुनियादों पर तरक्कियां दी गई। तरक्की पाने वालों में मोहम्मद इम्तियाज, मोहम्मद नसीब नियाज, मोहम्मद रमजान, मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद यासीन, तस्मिया बतूल, इफ्तिखार अली खान और मोहम्मद ताहिर शामिल हैं। पंजाब के 10 बड़े अजला में खतरनाक गैंग्स का इंकशाफ। लाहौर में 82 गिरोहों के 224 गैंग मेंबर्स मौजूद। पुलिस की जानिब से मुनज़्ज़म गिरोहों के सिर्फ 9 गैंग मेंबर्स को गिरफ्तार किया गया। भत्ता लेने वाले 3 गिरोह अफजल भत्ताखोर शादा गैंग और अब्दुल रफी गैंग मुलव्विस, शहजाद गैंग, बाबर भट्टी गैंग, साजिद सुबहानी गैंग कब्जे करते हैं, जबकि मलिक एहसान और मंशा खोखर प्लाटों और जमीनों पर कब्जों में मुलव्विस हैं। रिपोर्ट ने पुलिस की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। लेस्को का अमला ही ट्रांसफार्मर चोर निकला। लाइनमैन और साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाइनमैन यासीन ने साथियों से मिलकर 14 लाख के ट्रांसफार्मर चोरी किए। हरबंसपुरा पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। 21,000 मुकदमा दर्ज, 20,691 मुलजिम गिरफ्तार। एक और ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर कत्ल। निश्तर कॉलोनी सेक्टर एफ में गफारुल्लाह खान गाड़ी में मुर्दा हालत में मिला। पुलिस ने कत्ल की तफ्तीश का आगाज कर दिया। वोटों की दोबारा गिनती के ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। पीटीआई के एमएनए एहसानुल्लाह विक ने दरख्वास्त दायर की थी। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने दरख्वास्त पर महफूज फैसला जारी कर दिया। उधर इलेक्शन एक्ट में तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। वज़ीर इत्तलात से मंसूब जाली वीडियो का मामला। आज़मा बुखारी के वकील का FIA की कार्रवाई पर अदम एतमाद का इजहार। डिप्टी अटॉर्नी जनरल बोले कि हमारा सोशल ऐप एक्स के साथ कोई तहरीरी मुआहदा नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुआहदा नहीं तो ये सर्विसेज कैसे चल रही हैं। FIA वाले मुद्दई को दबाव डालकर समझौता कराते हैं। अदालत के सामने गलत बयानी नहीं चलेगी। ये गेम सिर्फ आधे घंटे की है। वीकेंड 5 सितंबर को हतमी बहस के लिए तलब। पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा के खिलाफ मुकदमात की तफसील के लिए समाअत। FIA इस्लामाबाद में एक मुकदमे की रिपोर्ट पेश। जस्टिस अली बाकर नजफी ने आलिया हमजा को मुतलका फॉर्म पर जमानत के लिए 10 रोज की मोहलत देते हुए दरख्वास्त निपटा दी। उधर रहनुमा पीटीआई इम्तियाज महमूद शेख के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल कल इम्तियाज शेख की अहलिया की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। सोशल मीडिया पर मुनाफरत फैलाने का केस। होरिया मकबूल जान के रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। एडिशनल सेशन जज रफाकत अली कंवर ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा कि होरिया मकबूल जान से FIA बरामदगी कर चुकी, मजीद की जा रही है। सेशन जज मिसबा खान की खिदमात विफाक के स्पुर्द। मिसबा खान की खिदमात बैंकिंग कोर्ट नंबर 5 के लिए हासिल की जाएंगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज की कनेड गर्ल्स हाई स्कूल एम्प्रेस रोड आमद। बैक टू स्कूल कैंपेन लॉन्च कर दी। बच्ची को गोद में उठाकर प्यार किया, स्कूल बैग गिफ्ट दिया। स्मार्ट क्लासरूम प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी किया। बच्चियों से मिलने वज़ीर आला खुद क्लासरूम में गए। पंजाब असेंबली में 25 पार्लिमानी सेक्रेटरीज की तैनाती मुकम्मल। 24 पार्लिमानी सेक्रेटरीज का ताल्लुक नू लीग और ए का पीपल्स पार्टी से है। 5 खवातीन अरकान भी नामजद। खालिद महमूद रांचा महकमा कानून और पार्लिमानी अमूर के पार्लिमानी सेक्रेटरी। उसामा लगारी महकमा ज़राअत मलिक इफ्तिखार औकाफ के पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर। गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी और सेनेटर एतजाज अहसन की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने बीबी पाक दामन के मज़ार पर भी हाजिरी दी। साबिक गवर्नर मखदूम सैयद अहमद महमूद से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। ज़िले सदर पाकपतन हमायूं सरबत बोदला ने मखदूम सैयद अहमद महमूद को बंदूक का तोहफा दिया। मखदूम अहमद महमूद ने तारीखी तलवार तोहफे में दी।
اقوام متحدہ کے ادارہ برائے ڈرگز اینڈ کرائم کے وفد کا سی پی او کا دورہ، ارسلان ملک کی قیادت میں وفد کی آئی جی پنجاب سے ملاقات، پنجاب پولیس کے ٹریننگ اداروں کی کیپیسٹی بلڈنگ، فورس کی جدید ٹریننگ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر ایف آئی اے کے اوور بلنگ پر سخت اقدامات، ڈائریکٹر ایف آئی اے لاہور سرفراز خان ویک کی لیسکو افسران کے ساتھ میٹنگ، کہا اوور بلنگ پر زیرو ٹالرنس، بلنگ میں نمبر گیم ناقابل قبول ہوگی، متعدد لیسکو افسران کو وارننگ بھی جاری۔ ماں کے دودھ کی افادیت پر سیمینار، صوبائی وزراء خواجہ عمران نذیر، خواجہ سلمان رفیق کی شرکت۔ خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ 42,000 لیڈی ہیلتھ ورکرز خواتین کو ماں کے دودھ کی اہمیت سے آگاہ کریں گی۔ بچے کی نیوٹریشن پر 5 سالہ پروگرام جلد شروع ہوگا۔ سیشن کورٹ میں پروبیشن پر رہا ہونے والے ملزمان کے لیے ورکشاپ، گنگا رام اسپتال کے ڈاکٹر امجد رمضان نے خصوصی لیکچر دیا۔ ورکشاپ کا مقصد ملزمان کی اصلاح اور اچھا شہری بنا کر معاشرے میں بھجوانا ہے۔ رواں ماہ 44 ملزمان کو اصلاح کے بعد بھیجا گیا۔ لاہور چیمبر کے الیکشن کے لیے سرگرمیاں تیز، پیا فاؤنڈر ایل بی ایف الائنس کا عابد الیکٹرانکس مارکیٹ کا دورہ۔ عابد مارکیٹ، کوئنز روڈ مارکیٹ اور ٹیمپل روڈ مارکیٹ کے تاجران کا حمایت کا اعلان۔ چودھری امتیاز، میاں خلفان رشید اور ناصر حمید خان، عرفان اقبال شیخ، مقصود بٹ کی شرکت۔ ادھر پاکستان ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچرنگ نے پیاپنی انجم نثار گروپ میں شمولیت اختیار کر لی۔ گلبرگ میں بڑے اکٹھ کا اہتمام، ووٹ دینے کا اعلان۔ سرکاری اسکولوں کا ری آرگنائزیشن پروگرام، پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام تقریب۔ پنجاب کے 5,863 اسکولوں کو آؤٹ سورس کر دیا گیا۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر کی معاہدے پر دستخط، تقریب میں شرکت۔